الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنه لا يحب المسرفين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار قرآن مجید میں کیا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، اور اس میں ابتدائی طور پر 5 قسم کے لوگوں کو گزشتہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ جو اللہ کے محبوب لوگوں کی لسٹ سے نکال دیے جاتے ہیں، اور ان میں 5ویں نمبر پر جس کا تذکرہ ہوا وہ تھے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اکڑانے والے، اپنے آپ کو بڑے ناز کے ساتھ، بڑے نخرے کے ساتھ اور کوئی علیحدہ مخلوق سمجھنے والے خود کو، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا تکبر والے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کسی بھی چیز کا ہو، اس میں یہ بات ذہن میں رکھے، خالی تکبر مال کا ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آج کل یہ ایک عجیب کنسیپٹ چل پڑا ہے کہ کچھ چیزوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہو شکر ادا کرو تو شکر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف کھانے پینے پہ شکر ادا کرنے کو شکر کہتے ہیں، اور اگر کسی کو کہو صبر کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ مار کھا کے چپ کر جانے کا نام صبر ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو کہو تکبر نہ کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ صرف مال پہ جو تکبر ہوتا ہے اس کو تکبر کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی یہ جو دائرہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے یہ مختصر اور محدود ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے. اب جب کہا جائے گا نا کہ بھئی تکبر نہ کرو، تو تکبر صرف مال کا نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے،
وہ بڑا جناب آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاتی، تکبر ہوتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں ان کے پاس صحت کا تکبر ہوتا ہے، بچہ جوان ہو جائے تو جوانی میں جناب دماغ خراب ہو جاتا ہے، کھان نو پما کرے روٹی نہ لبے لیکن باہر بدماشی چل رہی ہے صاحب کی، تو وہ یہ کیا ہے، یہ اپنی صحت اور اپنی جوانی کا تکبر ہے جو دماغ پہ چھایا ہوا ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کا تکبر ہوتا ہے کہ ہم بڑے علامہ صاحب ہیں جی، کیا بات ہے، ہو ہم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ بھی بڑا خطرناک تکبر ہے۔ جن کے اندر علمی تکبر پایا جاتا ہے یہ مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ان سب سے زیادہ خطرناک تکبر ہوتا ہے اپنے نیک ہونے کا تکبر، کہ میں تو بڑا صوفی صاحب ہوں، میں پکا جنتی ہوں، میں نے حاجی صاحب نے میں نہیں جنت میں جانا، باقی سارے ایویں لگے پھر دن۔ یہ جو تکبر ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کہ کسی آدمی کو یہ گھمنڈ ہو جائے، یہ خیال ہو جائے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ یہ غلط بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نیک بننے کی کوشش کرنا، اللہ کے تابعدار بننا، تقوی اور طہارت اختیار کرنا، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لانا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں مشغول کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ تکبر کسی طرح بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر نیکی کے درجے پہ چل رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں تو بڑا عجیب سسٹم ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ انتہائی گناہ گار ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کے اس کام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے کسی وقت رخ بدل دے، کوئی بھی ایسا کام لے لیا جائے، جس طرح کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بڑا مشہور جملہ ہے، تو حضرت وہ فرمایا کرتے تھے، وہ غازی علم الدین شہید کے بارے میں آتا نا، ترخان تھے اس کے والدین، ترخان فیملی سے اس کا تعلق، ترخان کہتے ہیں یہ جو بڑھئی ہوتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے، کارپینٹر کہہ دیتے ہیں آپ اس کو، تو یہ تھے۔ تو اب وہ غازی علم الدین شہید سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا کہ راجپال کو جب اس نے قتل کیا اور اس بنیاد پہ کیا کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو حضرت شاہ جی نے بڑا عجیب جملہ ایک تقریر میں کہا، فرمایا کہ ہم مولوی ہو کر جناب ساری زندگی تقریریں کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، تے او ترخانہ نہ منڈا بازی لے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ عام دنیا دار بندہ ہے، اللہ کو کیا پتا ہے کہ کس وقت کس کا خاتمہ کس بات پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے، کہ خاتمہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دم ہر لمحہ اللہ سے اس بات پہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں خاتمہ کس پہ، ہاں اچھی نیت کرے، امید رکھے، دعائیں مانگے، لیکن پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگے اللہ ایمان پر خیر کی حالت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ تو تکبر کس بات کا، جو کچھ بھی ہے دیا ہوا تو اللہ کا ہے، آکڑے تو بندہ تب نہ جب اپنا کچھ ہو، تو اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ تو اللہ کا ہے، بگانی شاید بھی آکڑی دا ہوندا بھلا ہے، عجیب بات ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی سے لیں ادھارے 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، آپ لے کے اس کے اوپر نخرے کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ وہ اچانک سے اوپر آ گیا تو انہوں نے کہا خیر تے ہے، انہیں تو آگے میرے ترلے کرن ڈے سی تو تو نچن ڈیا، کس بات پہ تو نخرے کر رہا ہے؟ تو اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز اللہ سے لے کے اللہ کی چیزیں انجوائے کر کے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی بنیاد پہ اکڑتے کس بات پہ ہیں؟ اکڑ تو بارے میں نہیں ہے، یہاں تو عاجزی، انکساری، تابعداری، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے، مفہوم مخالف اگر آپ مراد لیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کو تکبر کرنے والے اچھے نہیں لگتے، تو پھر اچھے کون لگتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے۔ جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے گا، انکساری کا اظہار کرے گا، وہ اللہ کو کیا لگے گا بھائی؟ اچھا لگے گا، اللہ کے ہاں محبوب ہوگا، اللہ کے ہاں پیارا ہوگا۔ اللہ کو عاجزی بڑی اچھی لگتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ میں نے کتنے آپ کو واقعات سنائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے فاتح بن کے تشریف لائے ہیں، تو چاہیے تھا اس وقت پورے کرو پر سے آکڑ کے جناب لوگوں کے سامنے پورے جاہو جلال سے آتے کہ بادشاہ بن کے آ رہے ہیں، حاکم بن کے آ رہے ہیں، فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور کی گردن مبارک کتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ بار بار
اونٹ کی کوہان کے ساتھ حضور کا سر ٹکراتا تھا، سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگتا. سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات حضور کی زبان مبارک میں تھی. مطلب کیا ہے؟ انتہائی عاجزی کا اظہار، انتہائی. تو جب اللہ کی نعمتیں انسان پہ برس رہی ہوں اس وقت جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے نا تو اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ تو بیچارہ عاجزی کا اظہار نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، اس نے تو عاجزی کرنی ہے. اور جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے وہ عاجزی کرے تو پھر اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے. یہ ہمارے ہاں بڑی عجیب عجیب قسم کی تکبر کی قسمیں پائی جاتی ہیں. کسی سے 6 پتر ہونا سا ہی نہیں لینا، وہ جناب وہ دیتے ہی مان کری جاتا ہے میرے اتنے سارے پتر نے، میرے پتر میں جاندا نہیں، میرے پتراں نوں آ لیندے پھر ٹھیک ہو گیا بھائی. اس لیے سارے جمے نے بھائی لوکاں نال لڑائی کرن لئی. عجیب تماشا، کوئی کسی چیز کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی کسی چیز کے تکبر میں مبتلا ہے. تکبر تو اللہ کی کبریائی کی چادر کھینچنے والا بندہ سوائے ذلیل ہونے کے کچھ نہیں ہوتا. پورا قرآن مجید کے ابتدائی حصہ پڑھیں نا آپ تو آپ کو پتہ چلے گا تکبر کتنی خطرناک چیز ہے. یہ جو سورت بقرہ ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کے جو احوال اور واقعات اللہ نے بیان فرمائے، اس کو آپ غور سے جب پڑھیں یا سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ذلیل اور رسوا ہونے کی بنیاد صرف تکبر ہے. بار بار اللہ نے بتایا کہ ان کے دماغ میں یہ بات چھا گئی تھی کہ ہم ہی ہم ہیں بس اور کچھ نہیں. تو اس تکبر نے ان کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دیا. تو یاد رکھیے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ تکبر کرنے والے کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے. اللہ اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو ذلت و رسوائی سے بچنا، اللہ کی نظر میں عزت کو حاصل کرنا، برکتوں کو حاصل کرنا، خیر کو حاصل کرنا، تو پھر تکبر سے دور رہنا ہوگا اور عاجزی کو اپنا شعار بنانا ہوگا. کس کو بھئی؟ عاجزی کو، انکساری کو. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعے کے اختتام میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی عاجزی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا، لیکن آپ کو ایسے ڈھیر سارے مل جائیں گے جو اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں ان کے تکبر کی وجہ سے. اس لیے یہ عہد کر لو کہ کسی بھی معاملے میں تکبر نہیں کرنا، آکڑ نہیں اپنے اندر آنے دینی، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی. اس کے بعد 6 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ کون ہے بھئی؟ جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس کو ذرا غور سے سن لیجئے، یہ بڑی اہم ترین بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے. یہ سورۃ النساء میں 6 پارے کے آغاز میں پہلی آیت ہے 6 پارے کی. 6 پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کو برائی کی تشہیر اچھی نہیں لگتی. برائی کی تشہیر اللہ کو، ایک ہے برا کام ہو جانا یا کر لینا یا کسی کا برا کام کسی سے ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس برے کام کو مشہور کرنا، اس برے کام کی خبریں لگانا، اس برے کام کو پھیلانا، اس برے کام کا تذکرہ کرنا، اس برے کام کو مزے لے کے بیان کرنا اور اس برے کام کو انجوائے کرنا اور اس برے کام کے بارے میں اپنے دوستوں سے بار بار ڈسکس کرنا، یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. جتنا برائی کو پھیلایا جائے گا، برائی کی باتوں کو ظاہر کیا جائے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی اس بندے کو ناپسند فرمائیں گے. اللہ کو وہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ کام بھی اچھا نہیں لگتا. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں زبردستی خود کو شمار کرانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں باقاعدہ اس کے اوپر شو بنتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ وہ پروگرام بنائے جاتے ہیں، ہر خبر پہ نظر. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اب تو مجھے اتنے نام نہیں آتے ان کے ٹی وی اینکروں نے جو پروگرام لانچ کیے ہوئے، لیکن کئی سارے ناموں سے پروگرام چلتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک برائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی بچہ اغوا ہو گیا، کسی کے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی، کہیں چوری ہو گئی، کسی جگہ جناب کو معاملہ ہو گیا. اب یہ نا نئے سرے سے اس کی پوری ریہرسل کرتے ہیں، پولیس والے لے کے جائیں گے، ایسے کریں گے. حالانکہ جس ٹائم ہوا تو اس ٹائم تو یہ نہیں تھے نا، لیکن دوبارہ سے اس بچی کو سامنے لائیں گے، وہ مجرم پاس کھڑا کریں گے، ایسے کریں گے، یوں ہوا، پھر ایسے آیا، پھر ایسے گیا، پھر اس طرح سے ہوا. اس کی پوری ویڈیو بنائے گی اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہوا تھا یہ کام. تہاڈی خیر
تاکہ جس کو نہیں بھی پتا ڈکیٹی کیسے کرتے ہیں اس کو بھی پتا چل جائے، جس کو نہیں پتا قتل کیسے کرتے ہیں اس کو بھی نئے نئے طریقے آ جائیں، جس کو نہیں پتا کہ بے حیائی اور بدکاری کے کون کون سے طریقے ہیں اس کو بھی آ جائیں، وہ بتایا جاتا ہے ایسے ایسے ایسے۔ تو اللہ کو یہ بے غیرتیاں قطعی طور پہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی اس طرح کے انداز اختیار کرے کہ برائی ہے، بے حیائی ہے، غلط کام ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہو سارے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہوا کیا، ان سے بڑا گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، حالانکہ وہ کوئی اسپیکر پہ اعلان نہیں کروا رہے تھے، انہوں نے صرف حضور کو بات کی، لیکن چونکہ یہ تنہائی کا فعل تھا، ان کا ذاتی عمل تھا، اور بدکاری کے بارے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے، لیکن میں آپ کو اصولاً یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی برائی پبلک ہوتی ہے تو شریعت کی وہ تمام حدود و قیود ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ جب تک یہ برائی پبلک نہیں ہوتی، یعنی دو بندوں کے درمیان کا معاملہ رہتا ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ لیکن جب یہ بات پبلک ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اب عوام کے اندر فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے، یہ برائی عام نہ ہو جائے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر شریعت نے سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کا ہمارے ملک میں تو رواج ہی نہیں ہے، وہ تو دی نہیں جاتی، تبھی تو برائی کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو جن ممالک کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، پہلے سعودیہ میں ہوتا تھا، اب کی کنڈیشن کیا ہے، اب تو وہاں بھی اللہ خیر ہی کرے۔ تو جن علاقوں میں یا جن ملکوں میں حدود کا لحاظ کیا جاتا ہے، اب افغانستان میں ہے، پہلے بھی تھا جب ان کی حکومت تھی امارت اسلامی، اب بھی الحمدللہ ان کے ہاں یہ سسٹم ہے، حدود کا باقاعدہ سخت نظام ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ کیس اگر قابو آ گیا کوئی اور معاملہ سامنے آ گیا ہے تو اس کیس میں پوری طرح سے انکوائری ہونے کے بعد وہ وہی سزائیں دیتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو اب ان سزاؤں کا کس وقت ہوتا ہے لاگو معاملہ، جب وہ چیز پبلک ہو کر یا عدالت میں جا کر ٹرائل میں آ جاتی ہے۔ جب تک ٹرائل میں نہ ہو تب تک معافی کی گنجائش ہے، اس بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، معافی مانگے، اللہ سے آئندہ سے توبہ کرے، نہ کرنے کا ارادہ کرے، پختہ عزم کرے، گنجائش نکلتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت نے آ کر حضور علیہ السلام کو خود ہی بتا دیا کہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے، مجھے حد لگائی۔ حضور نے بات سنی انسنی کر دی، جیسے سنی نہیں کہ یہ چلا جائے اٹھ کے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی برائی کے تذکرے کو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ خود ایک بندہ آ کے اس برائی کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور حضور اس کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری طرف آگے انہوں نے کہا شاید ادھر سے، حضور علیہ السلام کو نہیں سنا تو میں ادھر سے آگے سنا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے آگے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے ہو گئی غلطی، تو مجھے پاک فرما دیجیے۔ تو حضور نے پھر بات سنی انسنی۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو حضور علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ جاؤ اپنے وہ بھائیوں کے پاس جا کے بیٹھو۔ انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر کو بھی بتا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ شاید حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ، حالانکہ اشارہ تو یہ تھا کہ ادھر جا کے بیٹھ جاؤ دوسری طرف۔ اب ان کو جا کے بتایا کہ شاید حضور نے ان کا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ پبلک ہو گیا اور ایک بندہ اقرار کر رہا ہے اور شریعت نے اس کے اوپر حد کا اعلان کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ اب حد جو جاری ہوئی بڑی سخت قسم کی، تو اس کے اندر یقینی بات ہے موت واقع ہو جاتی ہے، سنسار کرنے میں آدمی کی جان چاہتی ہے۔ تو اب سنسار کر دیا گیا، ان کے انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد مدینے کے لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، صحابہ اکرام، کہ دیکھو لے صحابی ہو کے تو ایک کنج کی تحت یہ ہے تو وہ۔ اب جس طرح نا ذرا سخت لفظوں سے یا قدرے برے الفاظ سے ان کا تذکرہ کیا، تو بس تذکرہ سننے کی دیر تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ کہنا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب ہونا اپنی جگہ، لیکن توبہ کا ایسا انداز کہ
کہ اللہ کے نبی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اس کی تحسین فرما رہے ہیں. تو بات یہاں پہ جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ذاتی طور پر برائی کا تذکرہ پسند نہیں تھا. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن ہم چسکے لے لے کے دیکھتے اچھا اغوا ہوگی کڑی کنج ہوئی نویں سرے، تو پھر اسے شو نو 3 واری ویکھن گے بھی کنج ہوئی. اللہ کے بندو کسی کے حال پہ رحم کرو، کسی غریب کا تماشا کیوں بناتے ہو؟ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے تکلیفوں سے. کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ چسکا لینے کے اس نقصان کی تلافی کی دعا کرو، یا اللہ اس کا نقصان پورا فرما، یا اس کو وہی واپس کر دے، اس کی حفاظت فرما. اس کو اچھے کلمات کہو یار، اس کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرو. جس کے ساتھ اذیت کا معاملہ ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ معاف فرمائے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں کہتا ہوں اس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو جاتا ہے تو تفتیش کرنے والے نشان لین دیں اللہ دے فضل، وہ اپنا ہی چسکا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر نہیں انج نہیں ہور دس تفصیل کنج ہویا سی. استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العزت کو برائی کی تشہیر پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا برائی کو بیان کرنے والے. اور پھر اس کے اندر وہ نوجوان لوگوں کی کیٹیگری بھی آ گئی کہ جو برائی سرعام کرتے ہیں. یہ سارے ٹک ٹاکر جو ادھے کپڑے اتار کے چھتوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. یہ برائی کی تشہیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے تم اس کو پبلک کر رہے ہو، عوام کو دکھا رہے ہو، چند لائکس کے لیے، چند ویورز کے لیے تم نے جناب اپنا جسم، اپنی ہر چیز کمرشل کر دی اور اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش کر دیا. اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا تھا اور تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کتنا بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اور یہ فائدہ تمہیں زیادہ دن فائدہ نہیں دے گا، بڑی اذیتوں میں مبتلا کر دے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. تو اب یہ نوجوان جو گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ناراض نہیں ہونا، میں ذرا کھل کے کہنے لگا ہوں، برائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں. میں گیا سی تو نہیں گیا اتنے، وہ چھاڑ یار تینوں نہیں پتا، لے میں تینوں نمبر دینا، اللہ پھر میں تینوں نمبر دینا تو مینوں نمبر دے، تو نہیں کیتا ہوں میسج، وہ چھڈ پرے تو ایک باری کر کے تو ویکھ. اللہ سبحان اللہ، میں کہڑا مریخ تے رہنا، میں بھی اتنے رہنا، سب کچھ سامنے ہی ہے ہمارے، یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے برائی کی تشہیر. ایک آدمی برا کام کرتا ہے، دوسروں کو رغبت دلاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، پھر جناب پھٹے پہ بیٹھ کے ادھر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے ہی ماشاءاللہ، شام کو وہ پھر ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو ادھر آ تو سویرے اتھے آیا کر، شامی اتھے آیا کر. کیا اب میں کہوں آپ کو، ایڈریس بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. تو اب یہ بے حیائی اور بدکاری اور عریانی اور فحاشی کے یہ جتنے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، ان راستوں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ان کا ہیلپر بن جاؤ، ان کے ساتھ معاون بن جاؤ، ان کو پھیلانے والے بنو. یہ تو بہت بری بات ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور تقوی اور طہارت کے کاموں میں معاون بنو، اور برائی اور ظلم کے معاملات میں معاونت نہ کرو. ہاتھ کھینچ لو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا حصہ نہ بنو. حصہ بنو گے تو برابر کے شریک کہلاؤ گے اور مارے جاؤ گے، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. دنیا میں آپ کسی بڑے کی نظر سے گر جاؤ تو آپ کو ذلت محسوس ہوتی ہے، بندہ اللہ کی نظروں سے گر جائے تو اس کو ذلت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تو اس لیے تھوڑا سا اس بات کا لحاظ اور احساس کرو کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ برائی کی تشہیر کی جائے. بری بات کو بار بار ریپیٹ نہ کیا کریں. اور ہمارا میڈیا تو چل ہی اسی کے اوپر رہا ہے. ایک برائی کی چیز ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے، پھر جدوں تک وہ پیسے نہ دے دے ادوں تک وہ خبر روک دے نہیں. جو تک وہ نہ کہے کہ یار ہوں اتنے دن ہو گئے چلن رہی ہے بس کرو، کہ جی کچھ بھیجو گے تو پھر ہی بند کریں گے نا جی. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی الزام تھوڑا لگا رہا ہوں، یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. جس کا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں، جب تک خرچہ پانی نہیں ملنا تب تک وہ چل رہا ہے، اور جس کی طرف سے خرچہ پانی مل جائے اس کی طرف سے تو سبحان اللہ، اس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے بس الٹ گئے نا تو بندے مر جائیں اس میں سے 50. تو انہوں نے جناب لکھنا ہوتا ہے ایک نجی کمپنی کی بس جاتے ہوئے فلاں چیز سے ٹکرا گئی. اتنے نجی کمپنی کیوں لکھا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کمپنی کا نام لیتے ہوئے کیا شرم آتی ہے؟ کیوں؟ اس کمپنی نے پیسے دیے ہیں کہ ساڈا نام نہیں لینا. یار ہے تیری مہربانی.
اب وہ کمپنی صرف اپنا نام چھپانے پہ پیسہ دیتی ہے تو لیتے چھپاتے، ورنہ ان کو کس نے کہا کہ اس کا نام نہیں لینا بھائی؟ ان کا اس میں کیا بینیفٹ ہے بتانے میں کہ کون سی کمپنی کی بات تھی جو لگ گئی؟ تو اب ہر چیز میں تو یہ کچھ ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک سمپل سی مثال دی ہے. تو ہمارا میڈیا، ہمارا نظام، ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان، ہمارے ماحول کے بچے، ہمارے معاشرے کے افراد، یہ سارے اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، سارے اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دن بدن برائی کی تشہیر کو لذت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک لذیذ اور اچھا کام سمجھا. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، غیبت جمع ہو جاتی ہے، چغلی جمع ہو جاتی ہے، بے حیائی جمع ہو جاتی ہے، فحاشی جمع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراض، اور سب سے بڑی چیز کہ بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو اس لیے اولاً تو برائی کرو نہ، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے یا آپ کو پتہ چل جائے یا کسی برائی کا آپ کو علم ہو جائے تو اس کی تشہیر نہ کرو. اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، یہ تو پھر بڑھتے ہی چلی جائے گی بات، کہاں سے کہاں چلی جائے. اب یہ نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی جی، فلاں کا یہ ہو گیا جی، وہ سارے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے دودھ کے دھلے ہوئے، ایک حمام میں سب بھی ننگے ہیں. وہی کرتوت جو ویڈیو شیئر کرنے والا، لائک کرنے والا، آگے پھیلانے والا، وہ خود بڑا پارسا ہے اللہ کے فضل، سارے ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو بے حیاؤں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن ہم انجوائے کر رہے ہیں. آج ودی ویڈیو لیک ہو گئی، کل ودی لیک ہو گئی، پرسوں ودی آ گئی ہے، آج ودی آ گئی. کیا ہے یہ سب بے حیائی اور بے غیرتی کے کام ہیں. اللہ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا حصہ نہ بنے، نہ ان کو دیکھیں، نہ ان کی طرف متوجہ ہوں، نہ ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور نہ ہی کسی طور پہ بھی اس کو لائک یا شیئر کریں. اس سے محفوظ ہوں. اللہ کو برائی کی تشہیر اچھی نہیں لگتی. اب اس کا ایک جدید معنی بھی آپ کو بتاتا چلوں. آپ ایک بری چیز دیکھتے ہیں، کسی نے آپ کو سینڈ کر دی یا آپ نے کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لی، آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ اسی درجے میں آ جائے گا برائی کی تشہیر میں. تو اس لیے نیکی کا کام اچھی بات ہے، اس کو آگے پھیلائیں، تشہیر کریں، شیئر کریں، سٹیٹس پہ لگائیں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھی بات ہے. لیکن برائی کی چیزوں کو شیئر کرنے سے بچیں، یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. آپ تو شیئر کر کے بھول جائیں گے، لیکن وہ چیز آگے سے آگے، آگے سے آگے پھیلتی پھیلتی آپ کا نامہ اعمال کا بیڑا غرق کر دے گی، سیاہ کر دے گی آپ کے نامہ اعمال کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنے سارے گناہ کہاں سے میرے کھاتے میں آ گئے. تو وہ آپ کے صرف ایک کلک کا کمال ہوگا جو آپ نے شیئر کیا تھا. تو اس لیے مہربانی کیا کریں، اس سے بچیں ذرا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو 7ویں نمبر پہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے. اسراف پتہ کسے کہتے ہیں؟ اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بڑے مختصر کر کے 8-10 منٹ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو سنا دینی ہے، پھر باقی تفصیل آپ کرتے رہیے گا خود ہی. ان اللہ لا يحب المسرفین، مسرفین کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والوں. کسے کہتے ہیں بھائی؟ فضول خرچی کی ایک سادی سی تعریف کرنے لگا ہوں، اللہ کرے پلے پہ آ جائے، سمجھ آ جائے. فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت آپ کی 100 روپے میں پوری ہو سکتی ہے، وہ ضرورت کے اوپر آپ 10,000 روپیہ لگائیں، اسے فضول خرچی کہتے ہیں. جو کام آپ کا 500 روپے میں ہو سکتا ہے، اس کام پہ آپ 1,00,000 روپیہ لگائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضول خرچی. نہیں میں تو برانڈ ہی پانا ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، تو برانڈ ہی پا، پھر صاحب بھی اللہ نے تو ہی دینا نا جی، کہنا تیرے حصے دا میں دینا. مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت آپ کی کم قیمت میں پوری ہو سکتی ہے، آپ اس کو کم قیمت میں پورا کریں، لوگوں کو دکھانے کے چکر میں نہ پڑیں. جو باقی کا آپ کے پاس بچے، اس سے اپنے اعزاء و اقربا کے حقوق ادا کریں، اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کے نیکی کا کوئی کام کریں، اس کو اپنی دوسری اچھی ضروریات میں استعمال کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں اور اپنے لیے تکلیف کا سامان کریں. کوئی بے عقل اور بیوقوف آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دکان پہ جائے اور جا کے کہے کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، وہ کہے جی 100 روپے کی، آپ کہے نہیں میں تو 5,000 دی کر کے لینی ہے تیرے کو. کوئی ہوتا ہے ایسا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایسا بیوقوف. غلطی سے کوئی 100 کی جگہ 500 پکڑا کے بھول جائے یا چلا جائے تو اور بات ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا تو کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ جو 100 روپے والی چیز کہے نہیں جی تو پائی پاؤں شک دی 100 دی دینا، لیکن میں تیرے کو 5,000 دی لینی، مجھے نہیں پتا. بس ایسا کوئی بے عقل بندہ دنیا میں پایا جاتا ہے. لیکن ہم ایسے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم سمجھدار ہی ہیں، لیکن جو ضرورت ہماری اللہ تعالیٰ تھوڑے میں پورا کر سکتے ہیں، ہم جان بوجھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی، چونکہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، رکھنے کو جگہ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ یہاں پہ یہ کریں، وہاں پہ وہ کریں، یہاں پہ ایسا لگائیں، وہاں پہ ویسا لگائیں.
ایسی ایسی جگہوں پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں پہ نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ فضول خرچیاں جو ہیں بہرحال یہ اللہ کے ہاں جواب دینے کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن ان کا حساب دینا ہے. تو یہ سوچ لینا چاہیے بندے کو کہ میں نے کیسے حساب دینا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جتنی آپ فضول خرچی کریں گے اتنا اپنا حساب مشکل کرتے چلے جائیں گے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے کہ جن کو میں اپنی نعمتیں عطا کروں اور وہ نعمتوں کا غلط استعمال کریں، فضول خرچی کے اندر استعمال کریں. تو اللہ رب العزت پھر وہاں پہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، یہ جو فضول خرچیاں کرنے والے لوگ ہیں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. اب پھر بات وہی آگے جو میں نے شروع میں کہی تھی، فضول خرچی صرف مال کی ہوتی ہے؟ نہیں، علم کی فضول خرچی، صحت کی فضول خرچی، اپنے معمولات اور وقت کی فضول خرچی، یہ بھی فضول خرچی ہے. صاحب ہم صرف جب بات آتی ہے نا ہماری نظر صرف پیسے والوں پہ جاتی ہے کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں نا غلط، یہ فضول خرچی کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو جو اپنا وقت غلط استعمال کر رہا ہے وہ بھی فضول خرچی کر رہا ہے. وقت سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے لیکن چین والوں کو پہلے سمجھ آ گئی. ان کے ہاں ٹائم از منی. وہ کہتے ہیں ٹائم کی قیمت ہے، ٹائم ہی پیسہ ہے، ٹائم کا دوسرا نام روپیے ہے، اسی کا نام دولت ہے. وہ ہر منٹ کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر منٹ کی قیمت لگاتے ہیں. وہ اپنی لیبر کو منٹوں اور سیکنڈوں اور ان کے ٹائم کے حساب سے قیمت دیتے ہیں. ہمارے ہاں ٹائم کی کوئی قدر ہی نہیں. ہم مارتے ہیں گپے اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی ہے. میں کروں یا آپ کریں بات تو ایک ہی ہے. غلط تو غلط ہی رہے گا، میرے کرنے سے ٹھیک تھوڑا ہو جائے گا. تو فضول خرچی سے بچنا ہے. وقت کو فضول ضائع نہ کریں فضول کاموں میں، اپنے مال کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، اپنی صحت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، اپنے اللہ کی دی ہوئی باقی نعمتوں کو فضول، اپنی صلاحیتوں کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، اپنے علم کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، سمجھداری دی ہے، علم دیا ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی سارا علم ہے، یہ نہیں کہ ہر جاہل نہ متھا لا کے بہ جاؤ انہوں دسن لئی کہ میرے کو بڑا علم ہے، آ جا بھائی شروع ہوئیے. پھر دے تیرے دی جداں چابی دیتا ہوا باندر نہیں ہوندا، یہ باندر نوں چابی دے دی تھی نا تو وہ پھر کچھ دیر تک ڈھول بجاتا رہتا، ڈم 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 چلتا رہتا ہے وہ جب تک چابی ختم نہ ہو. تو کئی مولوی چابی والے باندر کی طرح ہوتے ہیں. ناراض نہ ہونا، بڑا سخت جملہ کہہ گئے. وہ ان کے حال چابی والے باندر جیسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو چابی دے دی وہ شروع ہو گئے. وہ سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ بندہ ہے تیرے معیار کا جس کے ساتھ تو منہ ماری کر رہا ہے. ضرورت ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے بیچارے کو. یہ کہاں چٹا ہی ہے، یہ کہاں یہ ہاتھ فڑا کے گھر ٹور ان کا جا پا اپنا کان لے کے جتنے جانا جا میری جان چھڑ، بجائے اس کے کہ اس سے انہی کے لیے تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہل تم سے مخاطب ہو تو انہوں کیا کرو سلام ہو بھائی تینوں، بلکہ ایک باری نہیں تینوں تو 7 باری سلام نکل نہیں منیوا ہو کے اس سے متھا نہیں لگاتے. تو اگر کسی جاہل کے ساتھ آپ اپنے علم کا استعمال کریں گے تو یہ فضول خرچی ہے. علم کو علم کے مواقع پہ استعمال کریں. میرا بڑے عرصے سے یہ مزاج ہے، میرے پاس بندہ آئے نا تو اس کا سوال سنتے ہی مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کر رہا ہے، عمل کے لیے کر رہا ہے کہ چسکا لینے کے لیے کر رہا ہے. تو پھر جس طرح کا سوال ہو اس طرح کا جواب. جنج دا منہ ہوئی دی چپیڑ جے جی روح تے ہو جے فرشتے. اگر تو مجھے پتا ہو کہ یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے کر لے تو مناسب درجے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. زیادہ وقت بھی دینا پڑے تو کوئی حرج نہیں کہ یار اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی کنفیوژن دور ہو جائے گی، اس کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ایک اس کے ذہن سے غلط بات محو کر دیں گے. اچھی بات اس کو سمجھ آئے گی تو اس کے اوپر محنت کرنا بنتا ہے. کسی نوجوان کو کوئی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ذہن میں خیال، اس کو سمجھا دیا جائے اچھی بات ہے. لیکن یہ کیا ایک بندہ چسکا لینے کے لیے آیا، وہ ایک دفعہ ایک مولوی کو ملتا ہے، دوسرے کو ملتا ہے، تیسرے کو ملتا ہے، ایک کوئی سوال نہیں پھردا ڈوڈ گئے. اب میں جی کتنے بندیاں کو اگے بھی پوچھا ہے کسی نے جواب نہیں آیا. کہ آپ کو اس کے اوپر ایک لطیفہ سناؤں بڑا تازہ ترین خطرناک قسم کا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. میں گجرانوالا گیا تو میرے ایک دوست مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی ہمارے مسجد کے قاری صاحب نے درس دیا صبح. درس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر تھے نا وہ ایک بڑے آدمی تھے، بادشاہ تھے یا اللہ کے پیغمبر تھے، اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. تو وہ جو بابا جی ایک بیٹھے تھے نا سامنے، وہ ذرا کافی سارے مولویوں سے کشتی کر چکے تھے پہلے.
انہوں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب ویسے میں یہ گل اگے بھی بڑی باری سنی ہے تے میں بڑے مولویاں کو پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام دے سورے دا نام دسو تے مینوں اج تک کوئی مولوی دس نہیں سکیا تے جے تسی دسو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جی اسی ماڑے مولوی سے تو میں تلاش کر کے بتاؤں گا. اب یہ میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں, یہ خالی لطیفہ نہیں ہے, یہ بڑی حقیقی بات سنانے لگا ہوں آپ کو, اس لیے سوال کرن تو پہلے 30 باری سوچ بھی لیا کرو. اچھا اب وہ بابا جی کہتے ہیں میں بڑیاں کو پوچھا تو مینوں تسی یہ سوال دا جواب دیو نا تو پھر مننا تانوں مولوی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا جی. اب مولوی صاحب بےچارے کبھی اس مولوی کو فون کر رہے ہیں, بعد میں کبھی اس کو کہ یار وہ ابراہیم علیہ السلام دے سورے دا نام پتہ ہے, سورے دا نام. وہ کرتے کراتے وہ جو میرے دوست مولوی صاحب ہیں نا, وہ بڑے صاحب مطالعہ اور باذوق آدمی ہیں, ان کو کسی نے بتا دیا. انہوں نے جناب جو کتابیں کھولنی شروع کی, یہ دیکھ وہ دیکھ, تو قصص قرآن جو ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیاروی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں انہوں نے اس کا نام لکھا ہوا ہے, جو بھی نام ہے. خیر اب وہ نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے وہاں سے پڑھا اور مولوی کو فون کر کے بتا دیا کہ لے بھی نا تو گیا لب تے تینوں میں دس دینا, لیکن بابے نو انج نہیں دسنا. پہلا بابے کو کھانیاں نے جلیبیاں نال پینا دودھ, ان کا دودھ جلیبیاں خوا تے پھر تینوں دسنا نہ ہے بابے نے بہت ہی وقت پایا, میں فلانے مولوی کو پوچھا نہیں پتا چلیا, میں فلانے. انہوں نے کہا بابا نا لب گیا تو شامی جلیبیاں منگا لے. وہ مولوی صاحب نے ایسے کیا, انہوں نے کہا بابا جی شامی دودھ جلیبیاں منگا لو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, لو جی شامی عشاء کے بعد بابا جی لے آئے دودھ جلیبیاں. تو انہوں نے مل کے دودھ جلیبیاں کھائی اور انہوں نے بابا جی کو نام بتا دیا کہ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سر کا نام. اب صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مولوی صاحب تشریف لے آئے تھے, بابا جی ہے کوئی نہ, پتہ کرایا تو تھوڑی دیر بعد انہوں دا پوتا آیا, کہندا جی اعلان کر دو حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے, بابا جی فوت ہو گئے. کہندا ہے, میں کہا غریب بس اسے نام دے چکر چ جیندا سی کہ جدن پتہ لگنا ہے ادن ہی فوت ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, تے تو ذرا نام بلا جاندا تھوڑے دن اور نہ دسدا تے شاید اودی زندگی بچ جاندی. لیکن اونوں اللہ میاں نے زندہ ہی اس کام لئی رکھیا سی کہ جس دن تینوں نام پتہ لگ گیا نا, وہ تیری آخری رات ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال تسی شوق نال مولویاں کولوں پوچھیا کرو سوال, تانوں کنے روکیا, تو دھیان نہ پر سجے کھبے ویکھ کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے علم کا غلط استعمال نہ کرو کہ آپ ہر آدمی سے متقع لگا کے بیٹھ جاؤ, جو ضرورت ہے وہ پوچھو. کئی لوگ ایسے ایسے عجیب سوال کریں گے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. میں کہ تیری قبر چ جاندے ہیں پہلا سوال تیرے کو یہ ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام کی سی, کہندا جی نہیں. میں کہ پھر میدان حشر چ پہلا سوال یہ ہونا, کہتا جی نہیں. میں کہ دوجا, کہندا نہیں. میں کہ تیسرے نمبر تے, کہتا نہیں. میں کہ پل صراط تو اللہ نے تینوں کہنا کہ لنگن ہی تب دینا, پہلے دس موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام کی, کہتا نہیں. میں کہ جدوں تے کو دنیا چ بھی نہیں پوچھا جانا, قبر چ بھی نہیں پوچھا جانا, حشر چ بھی نہیں پوچھا جانا, تو چل نکلدا ہو نیواں ہو کے موسیٰ علیہ السلام. اب تلاش کرنے کو تو میں نے کر ہی لینا تھا, لیکن ایڈے پاگل ہون دی کیڑی لوڑ ہے کہ نہ نفع دین نہ نفع دنیا, نہ کوئی کام نہ کوئی کار, اپنی پاویں دادی دا نام نہ آندا ہوے. اب میرے کو کنے سارے تویز لین آتے ہیں, میں انہوں کو پوچھ لوا نا سس کا نام دس, تو بڑھی نو فون کر کے پوچھ رہے ہوں کہ امی دا نام کی ہے بلا, قسمیں پہ تم صحیح کہنے دسی ذرا امی دا نام, میرے جین چو نکل گیا. تو وہ بھی بیچاری ایک باری سوچتی ہونی کہ میری ماں دا نام نہیں آتا ہے. تو یہ ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ میرے سامنے ایسا ہو چکا ہے. تو یہ تو حالات ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام دی اما دا نام لبن ٹرے ہوئے. تو حالت یہ ہے کہ سوالات اتنے کو کرو جتنے کو بندہ آپ کو عقل مند سمجھے, آپ کی ضرورت ہو, آپ کی دنیا اور آخرت سے موقوف ہو. اور مولوی کو بھی چاہیے کہ اتنے کی جواب دے جتنے کو وہ ان کی ضرورت ہے. ایویں نہ خام خواہ اپنی ایویڈنسیاں دکھانے کے لیے ہر راہ جاندی شے نوں انگل دیتی جاؤ, ہر چیز کے اوپر تبصرہ کرتے جاؤ. ہمارے ایک دو مفتی صاحبان ہیں, ان کو مشہور ہونے کو بڑا شوق ہے, روز ہی ٹک ٹاک بنائی ہوتی ہے انہوں نے. وہ کسی شے نوں نہیں جان دیندے, جہی شے انہوں ہاتھ دے دینا انہوں نے, ہر چیز پہ تبصرہ, ہر چیز. ٹھیک ہے قوم بھی چسکے لے رہی ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے جس قوم کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتے, ان اللہ لا یحب الخائنین, خیانت کرنے والے. خیانت کس میں, بات وہی شروع میں جو میں نے کہی ہے نا, اسی کو فوکس رکھنا ذہن میں, پھر آپ کو سمجھ آتی رہے گی. خیانت کس میں, خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, وقت میں خیانت, مال میں خیانت, اللہ کی نعمتوں میں خیانت, اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں میں. یہ جو ہم زندگی کو غلط گزارتے ہیں نا, یہ بھی خیانت ہے. سارا جہان جانتا ہے. آپ میں سے کون بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ زندگی اللہ کی, بولو بولو اونچی آواز نہ, زندگی اللہ کی امانت ہے. تے امانت انج واپس کری دی ہے جیں تسی کر دے ہو. اللہ نے تمہیں کتنی پاکیزہ زندگی عطا کی اور تم اسے گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ کو کیسے واپس کرتے ہو؟ ایسے امانت واپس کرتے ہیں دیڑ دوڑ کے, جو حالت اس کی بنا دیتے ہو. تو زندگی اللہ کی امانت ہے, تو اس امانت میں خیانت نہ کرو. مال اللہ کی امانت ہے, اس میں خیانت نہ کرو. جو آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے وہ بھی
اس کے اندر خیانت نہ کرو. اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. جو بیوی آپ کی ہے وہ آپ کے سسرال والوں نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے, وہ ان کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے. اب اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو, اگر اس میں آپ خیانت کرتے ہو, معاملہ کرتے ہو, آپ کو جواب دینا ہے. اپنے معاملات میں, گھر کے معاملات میں, تعلقات میں, حقوق کی ادائیگی میں, لین دین کے معاملات میں, جہاں جہاں دو نمبری کرتے ہو, جہاں جہاں ڈنڈی مارتے ہو, وہ خیانت ہے, اور اس خیانت کا حساب بھی دینا ہے. اور اس کا لازمی اور پہلا نتیجہ یہ ہے کہ خیانت کرنے والا بندہ اللہ کے محبوب بندوں کی گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہوتا. ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والے بندوں سے میں پیار نہیں کرتا, میں ان کو پسند ہی نہیں کرتا, لائک ہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یہ بات پہلے بھی گزر چکی, پچھلے میں نے ایک کے ضمن میں بتا دیا تھا, جہاں پہ من کان مختالا فخورا تھا. اس سے پیچھے میں نے ایک آیت کے ذیل میں بتایا تھا کہ کفور اور کفار جو ہوتے ہیں وہ ناشکرے کو کہتے ہیں, جو اللہ کی نعمتیں لے کے مانتے ہی نہیں, کھا پی کے مکر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں مارتے. ایسے لوگ ناشکرے قسم کے, وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. تو 9ویں نمبر پہ جو لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہے وہ کون ہے؟ ناشکرے لوگ, جو شکر نہیں کرتے. تو ناشکری کرنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے, انتہائی برا ہے. اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں. جو شکر ادا کرے گا اللہ ان کو پسند کریں گے, محبت کریں گے. لو جی, اس کے بعد پھر 10ویں نمبر پہ اللہ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا, فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین, فسادی لوگ. اب یہ عالمی دنیا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے, ان کے لیے اس سے بڑا تماچا ان کے منہ پہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی ان کے لیے دانت کھٹے کرنے والی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو فساد اچھا ہی نہیں لگتا, اور یہ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں, اسلام کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. اور اللہ کے بندوں کبھی سوچو تو صحیح, تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی اسلام کو پڑھا ہے؟ تم نے کبھی اسلام کے بارے میں ریسرچ کی ہو تو تمہیں, اور جس نے ریسرچ کی ہے وہ جان بوجھ کے حقیقت چھپا لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے غلط قسم کی انفارمیشن رکھتا ہے, جس کا نتیجہ آج پروپیگنڈے کی صورت میں نکل رہا ہے. جی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, اسلام نے پوری دنیا کا امن خراب کر دیا, اسلام پسندوں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اسلام خیر کا مذہب ہے, اسلام رحمت و راحت کا مذہب ہے, اسلام اللہ کی طرف سے سکون والا مذہب ہے, جس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو فساد اچھا ہی نہیں لگتا, فساد کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے. اور جس گھر کے اندر دو آپس میں میاں بیوی کے اندر فساد ہو رہا ہو, اللہ کو تو وہ پسند نہیں ہے چیزا کہ 2 ملکوں میں فساد ہو جائے یا 2 قوموں میں فساد ہو جائے. میرے اللہ تو گھر کے ماحول کے اندر بھی آپس میں کھٹ پٹ پسند نہیں کرتے. چیزا ہے کہ قومیں اور ملک اور آپس میں ایک دوسرے کا دست و گریبان اور قتل و قتال اور جنگ و جدال ہو, اللہ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو فساد تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ کو تو امن پسند ہے, پیار پسند ہے, آپس میں راحت پسند ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند ہے. تو اگر ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں تو امن پسند بن کے وقت گزاریں. کیا کریں بھئی؟ امن پسند. ہم اپنے بچوں کو فائٹنگ سکھاتے ہیں, جداں انہاں نوں وڈا بدماش بنانا ہے, ان کو سکھاتے ہیں. آج کل دور ہے جداں نہیں, شرافت کا دور نہیں ہے میرا پوت, ذرا دھیان, اللہ کے بندے, شرافت کا دور ہو نہ ہو, تو شریف بن کے رہ, تینوں کیڑی لوڑ ہے بدماشی کرن؟ کون سی ضرورت ہے؟ ہمارے ماں باپ نے جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے نہ ہمیں کوئی بدماشی سکھائی, نہ ہمیں کہیں بدماشی کی ضرورت پڑی, تو زندگی سکون سے گزر نہیں رہی, اللہ کا شکر ہے. کیڑی لوڑ ہے کسی پگے چ پہن؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہے, دماغ میں کوئی ایسا پردہ خراب ہوا ہوتا ہے. اپنی اولادوں کی اس نہج پہ تربیت نہ کرو, ان کو شرافت سکھاؤ, ان کو امن سکھاؤ, ان کو سکون سکھاؤ, ان کو خیر کے ساتھ جینا سکھاؤ, ان کو لوگوں کی خیر خواہی سکھاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بنیادی عنصر تھا کہ حضور علیہ السلام خیر خواہی کیا کرتے تھے. تو خیر خواہی سیکھو, خیر خواہی سکھاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تم خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آؤ گے تو معاشرے میں امن پھیلے گا, سکون. میاں بیوی کا آپس میں معاملہ خراب ہو جائے نا, تو اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی 20 طریقے ہیں ان کی آپس میں صلح کروانے, کہ ایسے نہیں ایسے کر لو, چلو کوئی دوسرا سمجھائے, نہیں وہ بستر الگ کر لے, پھر ایسے کر لے, پھر سرزنش کرے, پھر یوں کرے. یہ کس لیے ہو رہا ہے سارا؟ امن کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک گھر کو سکون والا ماحول مل جائے, اس کے اندر خیر پیدا ہو جائے. تو ایک گھر میں کھٹ پٹ ہو رہی ہو تو اللہ اس کے سکون کے لیے اتنے آئیڈیا دے رہے ہیں. تو جہاں پوری دنیا کا نظام ہو تو کیا اللہ اس کے لیے سکون نہیں چاہتا؟
اللہ اس کے لیے اپنی راحت اور رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے اوپر اس بات کا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں، ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور اس بات کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خیر کا مذہب ہے، اور سلامتی ہی سلامتی ہے دین اسلام میں۔ اور اللہ کو تو فساد کرنے والے اچھے لگتے ہی نہیں، اللہ کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ تو لو جی 10 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نے یہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے کیا جن کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں آنا جو اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔